بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم پڑھیں گے ایف-او-این کا چیپٹر جس کا نام ہے کمیونیکیشن۔ سب سے پہلے کمیونیکیشن کا جو ڈیفینیشن ہے وہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کیا ہے۔ کمیونیکیشن از اے پروسیس آف ایکسچینجنگ انفارمیشن، آئیڈیاز، تھاٹس اینڈ فیلنگس۔ مطلب یہ ایک طریقہ ہے ایک دوسرے کے ساتھ انفارمیشن شیئر کرنے کا، خیالات، آئیڈیاز شیئر کرنے کا، اپنے تھاٹس شیئر کرنے کا، اپنے فیلنگز، احساسات شیئر کرنے کا، ٹھیک ہے۔ یا اپنے ساتھ ساتھ آپ رائٹنگ اور بیہیویئر بھی کسی کے ساتھ شیئر کر سکتے ہو۔ کسی بھی طریقے سے آپ کسی دوسرے بندے سے بات کرتے ہو، رابطے میں ہو، اس کو ہم کہتے ہیں کمیونیکیشن۔ اچھا، اس میں کیا کہتے ہیں کہ دا سینڈنگ اینڈ ریسیونگ آف اے میسیج۔ کمیونیکیشن کا دوسرا تعارف یا تعریف آپ اس طریقے سے بھی کر سکتے ہو کہ میسیج کا بھیجنا یا میسیج کا حصول کرنا، ریسیو کرنا۔ اچھا، اوریجنل فرام لیٹن ورڈ کمیونس۔ یہ جیسا کہ سائنس کے بہت سارے ورڈز لیٹن زبان سے نکلے ہوئے، تو یہ بھی لیٹن زبان سے نکلا ہوا ہے، کمیون سے، ٹھیک ہے۔ جو لیٹن زبان کا ورڈ ہے وہ ہے کمیون، اور جس کا مطلب ہے سم تھنگ کامن، مطلب ان دونوں کے درمیان کچھ کامن ہے۔ اچھا، اس کے کمیونیکیشن کے دو لیول ہوتے ہیں، انٹرا پرسنل اینڈ انٹر پرسنل۔ انٹرا پرسنل کیا ہوتا ہے؟ از دا ون دیٹ وی ہیو ود اوور سیلف۔ انٹرا جو پرسنل کمیونیکیشن ہے، اس میں ہم اپنے آپ کے ساتھ چیزیں ڈسکس کرتے ہیں، مطلب ہم اپنے آپ یا اپنے دماغ میں کچھ آئیڈیاز اور کچھ مائنڈ بنا لیتے ہیں، کچھ جو ہے وہ کمیونیکیشن بنا لیتے ہیں، مطلب اپنے آپ کے ساتھ جب آپ باتیں کرتے ہو، چیزیں ڈسکس کرتے ہو، اس کو ہم کہتے ہیں انٹرا پرسنل۔ اور انٹر پرسنل کیا ہے؟ جب دو بندوں کے درمیان وربل یا نان وربل کمیونیکیشن ہوتی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں انٹر پرسنل۔ تو انٹرا پرسنل اور انٹر پرسنل میں آپ نے فرق لازمی کرنا ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد جو ہے جو ہاری ونڈو ہے، اس میں ایک اوپن ایریا آتا ہے۔ اوپن ایریا مطلب کہ جو دو بندوں کے درمیان کمیونیکیشن ہوتی ہے، تو اس میں دوسرا جو بندہ ہے وہ آپ میں کیا دیکھتا ہے، آپ اپنے آپ میں کیا دیکھتے ہو۔ بلائنڈ ایریا کیا ہوتا ہے کہ اس میں جو دوسرا بندہ ہے وہ آپ میں کیا نہیں دیکھتا ہے۔ یہ خیر اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے، آگے چلتے ہیں۔ امپورٹنس آف کمیونیکیشن۔ کمیونیکیشن کی اہمیت کیا ہے؟ سب سے پہلے اس میں ہم ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں، مطلب انفارمیشن ایک ساتھ جمع کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ رپورٹ یا جو ہے ٹرسٹ ہم اس میں بلڈ کرتے ہیں ایک مریض کے ساتھ، اور مریض کے لیے جو ہے ٹریٹمنٹ تیار کرتے ہیں، کیئر دیتے ہیں اس کو، ایشوز کو ہائی لائٹ کرتے ہیں، مطلب وہ کیا کرتے ہیں کہ ایشوز کو معلوم کرتے ہیں، مریض کو ایجوکیٹ کرتے ہیں، مریض کو اویئرنیس دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور کوئی نئی آئیڈیا اس کو دیتے ہیں اس کے بیماری کے حوالے سے، اس کے حالات کے حوالے سے، اور ایک پرووائڈ فیڈ بیک بھی لیتے ہیں اس سے تھرو کمیونیکیشن۔ تو یہ ہے کمیونیکیشن کی امپورٹنس۔ اچھا، یہ آپ کو اسکیچ دیا ہوا ہے کہ کمیونیکیشن کا پورا پروسیس کس طریقے سے ہوتا ہے، تو یہ ہم آگے پڑھیں گے۔ تو اس میں جو سب سے پہلا ہے کمیونیکیشن پروسیس از دا اسٹیپس وی ٹیک ان آرڈر ٹو سکسیزفلی کمیونیکیٹ۔ کمیونیکیشن پروسیس کیا ہے کہ اس میں ہم کمیونیکیشن کرتے ہیں سکسیزفلی، ٹھیک ہے۔ اس میں ایک آتا ہے سینڈر۔ سینڈر کیا ہوتا ہے؟ جو بول رہا ہوتا ہے، جو میسیج بھیج رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ انکوڈنگ آف اے میسیج، جو بندہ بول رہا ہوتا ہے یا میسیج بھیج رہا ہوتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں سینڈر۔ سلیکٹنگ آف اے چینل آف اے کمیونیکیشن، ایک چینل کے تھرو، مطلب آپ اگر موبائل کے تھرو بات کرتے ہیں تو موبائل آپ کا کمیونیکیشن ہو گیا۔ اگر آپ کا وہ کرتے ہیں ایسے ڈائریکٹ بات کرتے ہیں فیس ٹو فیس، تو اس میں آپ کا جو ایئر ہوتا ہے، جو آپ کے ویوز ہوتے ہیں، وہ آپ کا چینل ہوتا ہے، مطلب آپ کے بات کرنے کا جو ذریعہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ریسیپٹ آف دا میسیج بائی دا ریسیور۔ ریسیپٹ کیا کہتے ہیں؟ وصول کرنا۔ جو بندہ بات وصول کر رہا ہے، جو سن رہا ہے، یا آپ جس کو بات بول رہے ہو، اس کو ہم کہتے ہیں ریسیور۔ اینڈ دا ڈیکوڈنگ آف دا میسیج اینڈ پرووائڈنگ فیڈ بیک۔ ڈیکوڈنگ کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ بات اس کے سمجھ میں آ جاتی ہے جب آپ اس کو کچھ بولتے ہو، اور پھر آپ کو وہ فیڈ بیک دیتا ہے، مطلب جواب دیتا ہے۔ تو اس میں چار چیزیں آتی ہیں۔ سب سے پہلے سینڈر، جو بات بول رہا ہوتا ہے۔ دوسرا ہے چینل، جو آپ کے بات کرنے کا ذریعہ ہے۔ تیسرا ہے ریسیور، جو بات آپ کا سن رہا ہوتا ہے۔ اور چوتھا ہے اس کا ڈیکوڈنگ، جو آپ کے بات کو وہ سمجھ رہا ہوتا ہے۔ اور پانچواں فیڈ بیک، جو آپ کو وہ کیا دیتا ہے؟ جواب دیتا ہے۔ The process break down when there is a lack of
listening and failure to provide feedback. اگر اس میں سے ان 5-6 چیزوں میں سے اگر کوئی بھی پروسیس میں کسی بھی پروسیس مسئلہ آ جاتا ہے تو آپ کو واپس فیڈ بیک نہیں ملے گا. اچھا، ایلیمنٹس اس میں کیا کیا آتا ہے؟ کمیونیکیشن پروسیس کے ایلیمنٹس مطلب چیزیں کیا کیا ہے، تو وہی چیزیں جو میں نے آپ کو بتا دی. سینڈر ہو گیا، جو میسج بھیجنے والا ہے، میسج جو آپ کا پیغام ہے، جو آپ کی بات ہے، اس کو ہم کہتے ہیں میسج. ریسیور کون ہے؟ جو آپ کی بات کو، جو آپ کے میسج کو ریسیو کر رہا ہوتا ہے. اور فیڈ بیک جو اس کا رسپانس ہوتا ہے، جو آپ کو اس بات کے بدلے میں جواب دے رہا ہوتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں فیڈ بیک. تو یہ بہت آسان چیزیں ہیں. اس کے بعد ویز آف کمیونیکیشن ہے. سب سے پہلے اس میں آتا ہے وربل کمیونیکیشن. وربل کمیونیکیشن کیا ہوتا ہے کہ اس میں آپ بولتے ہو، ورڈز میں بولتے ہو، ٹھیک ہے. اچھا، اس میں آپ جو ہے وہ بھی آتا ہے کہ اگر آپ منہ سے بولتے ہو تو وہ بھی وربل کمیونیکیشن ہے، یا آپ اگر کسی کو لکھتے ہو تو وہ بھی وربل کمیونیکیشن میں آتا ہے. یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. لکھنا اور بولنا دونوں وربل کمیونیکیشن میں آئیں گے. اورل کمیونیکیشن کیا ہوں گے؟ اسپیچ مطلب آپ بولتے ہو، فیس ٹو فیس بولتے ہو، کنورسیشن کرتے ہو، کسی نہ کسی طریقے سے وائس چیٹ کرتے ہو مطلب آواز بھیجتے ہو، یا آپ موبائل پہ بات کرتے ہو، ٹیلی فونک کنورسیشن کرتے ہو. یہ ہوتا ہے وربل کمیونیکیشن. ریٹن کمیونیکیشن کیا ہے کہ آپ نے کسی کو خط لکھ دیا، کوئی سمبل بتا دی، کوئی ای میل، لیٹر وغیرہ، یہ ہے ریٹن کمیونیکیشن. اس کے بعد جو دوسرا طریقہ ہے وہ ہے نان وربل کمیونیکیشن کا. اس میں آپ کوئی ورڈز یا کوئی سگنل وغیرہ استعمال نہیں کریں گے. اس میں آپ باڈی جیسچر کا استعمال کرو گے، مطلب آپ کی باڈی میں کسی ایسے شیپ اختیار کرو گے جو بندہ پہچان سکے، بندے کو سمجھ آ جائے. فیشل ایکسپریشن جو ہے وہ بھی آپ کے نان وربل کمیونیکیشن میں آتا ہے. پوسچر جو ہے وہ بھی سیم ہے، مطلب آپ کوئی ایسی جو ہے پوزیشن بنا لیتے ہو تو وہ بھی آپ کا نان وربل کمیونیکیشن ہے. ٹون آف وائس سے بھی آپ کا مطلب آپ کیسے لہجے میں بولتے ہو، آئی کنٹیکٹ سے، باڈی پوزیشن، یہ ساری چیزیں آپ کی جو ہے دی ہوئی ہے، یہ ساری نان وربل کمیونیکیشن ہے. اچھا، نان وربل کمیونیکیشن میں آپ جو ہے وربل کی ساری جتنی بھی چیزیں ہم نے پڑھی وربل میں وہ انوالو نہیں ہوں گی. The presence of both sender and receiver at the time of communication is must. اس میں آپ کے پاس سینڈر اور ریسیور دونوں ٹائم آف کمیونیکیشن کے دوران موجود ہونے چاہیے. نان وربل کمیونیکیشن از آفن ریفرڈ ٹو ایز باڈی لینگویج. اور نان وربل کمیونیکیشن ہم زیادہ تر کس کو کہتے ہیں؟ باڈی لینگویج کو کہتے ہیں. اچھا، اب اگر افیکٹو کمیونیکیشن کے کچھ کریکٹرسٹکس ہیں، مطلب اگر آپ کو کوئی بندہ بولتا ہے تو آپ نے کیسے سننا ہے، یا اگر آپ کسی کو بولتے ہو تو آپ نے کیسے بولنا ہے. ایکٹیو لیسننگ کرنی ہے، جو بات آپ کو بول رہا ہے آپ نے صحیح طریقے سے، آسانی سے، بالکل ایکٹیولی سننا ہے. فوکس کرنا ہے اس کے بعد پہ. کلیئرٹی اور بریوٹی، آپ نے اگر کوئی بات بتانی ہے تو کلیئر بتانی ہے. پیس. ریلیونسی مطلب یہ کہ اپنے ٹاپک کے مطابق بات کرنی ہے. ایک بات آپ نے ایک ٹاپک کے مطابق کر دی، دوسری بات آپ کسی اور ٹاپک پہ کر رہے ہیں، یہ ایسا نہیں کرنا. آرگنائز اینڈ ٹائملی، جتنا ٹائم آپ نے بولا ہے اس کو میں آپ کا اتنا ٹائم لوں گا، اتنا ہی ٹائم لینا ہے، اس سے زیادہ نہیں لینا ہے. کانفیڈینشیلٹی، اگر آپ ایسا کرتے ہو کہ اس نے آپ کو کوئی راز کی بات بتا دی تو آپ نے اس کا راز ہی رکھنا ہے. اوپن مائنڈنیس، مطلب وہ کچھ بھی آپ کو بول سکتا ہے، آپ نے کوئی بھی بات مائنڈ نہیں کرنی. کنگریسی اینڈ اگریمنٹ بٹوین وربل اینڈ نان وربل، اس میں دونوں چیز آ سکتی ہے، وربل اینڈ نان وربل. اچھا، پھر کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کے کمیونیکیشن کو افیکٹ کرتی ہے، اس پہ اثر ڈالتی ہے، جیسے کلچرل ڈیفرنس ہے، مطلب آپ کا ثقافت ایک دوسرے کے الگ ہو سکتا ہے، جس میں مطلب عقیدے بھی آ سکتے ہیں. جیسے کہ اگر آپ کے پاس فرض کرو کوئی پیشنٹ آ جاتا ہے جس کا جو ہے ریلیجن چینج ہو، ٹھیک ہے، تو آپ کے ساتھ مطلب آپ نے ایسا نہیں کرنا ہے کہ اس کو صحیح ٹریٹمنٹ نہیں دینی یا پھر اس کے ساتھ کوئی ذاتیات کرنی، ایسے نہیں کرنا ہے. چینل کمیونیکیشن یا کمیونیکیشن چینل، یوز آف لینگویج آپ کیسے کرتے ہو کہ ناٹ کلائنٹ سینٹرڈ، ناٹ سروز دا پرپس آف ریسیور. کلیئرٹی آف میسج، جو بھی آپ بول رہے ہو اب بالکل کلیئر ہونا چاہیے، کلائنٹ سینٹر نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. پاسٹ ایکسپیرینس مطلب فیملیرٹی ود دا ٹاپک، لیول آف ایجوکیشن. اگر آپ اس کو دیکھتے ہو کہ اس کو
کتنا اس چیز کے بارے میں پتہ ہے یا اس کے ایجوکیشن کا لیول کیا ہے اس چیز کے بارے میں، وہ ساری چیزیں آپ نے بتانی ہے. یا اگر اس کو نہیں پتہ ہے تو آپ نے زیادہ جو ہے اس چیز پہ غور کرنا ہوگا، فکر کرنا ہوگا، زیادہ بتانی ہوگی. تو اس لیے یہ آپ کی کمیونیکیشن کو افیکٹ کر سکتی ہے. اس کے علاوہ ایموشن اینڈ موڈ، اگر وہ اس کے جو ہے ایموشنز کیسے ہیں یا موڈ اس کا اچھا نہیں ہے تو یہ بھی آپ کی کمیونیکیشن کو افیکٹ کر سکتی ہے. ایٹیچیوڈ، وہ بندہ سامنے سے کیسا رویہ اختیار کر رہا ہے. اگر وہ ایسا ہے کہ غصیلی ہے، غصیلا بندہ ہے، غصہ اس کو بہت زیادہ آتا ہے، یا پھر وہ ججمنٹل ہے، ٹھیک ہے، وہ اپنا رائے بنا لیتا ہے، تو وہ یہ بھی جو ہے مطلب کمیونیکیشن کو وہ کرتا ہے، افیکٹ کر سکتا ہے. یا کوئی ایسا بندہ ہے جو چینج نہیں لانا چاہتا. تو یہ مختلف قسم کے فیکٹرز ہیں جو آپ کی کمیونیکیشن کو افیکٹ کر سکتے ہیں. اس میں سے جو مین پوائنٹس ہیں یہ آپ کو یاد ہونی چاہیے پیپر کے حوالے سے. اس کے علاوہ جو فزیکل انوائرمنٹ آتا ہے، مطلب آپ نے پیشنٹ کو کسی ایسی جگہ پہ بٹھایا ہوا ہے جو کمفرٹیبل نہیں ہے، جہاں پہ نوائز بہت زیادہ ہے، جہاں پہ لائٹ بہت زیادہ ہے، جہاں پہ ایسی چیزیں ہیں جو اس کا دھیان ہٹا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور پرائیویسی نہیں ہے. اس کے علاوہ فزیولوجیکل فیکٹر، مطلب وہ سن نہیں سکتا یا دیکھ نہیں سکتا یا بول نہیں سکتا، تو یہ ساری چیزیں فزیولوجیکل فیکٹر میں آتے ہیں. اور لیک آف فیڈ بیک، اگر وہ آپ کو کچھ واپس جواب نہیں دے پا رہا یا آپ اس کو سمجھا نہیں پا رہے یا وہ سمجھ نہیں پا رہا، تو یہ چیزیں ہیں جو کہ آپ کے کمیونیکیشن کو افیکٹ کر سکتی ہے. اچھا، کچھ اس کے بعد کچھ ایسی چیزیں ہیں جو آپ کے کمیونیکیشن کو اچھا بناتی ہیں، انہینس کرتی ہیں. تو اس میں جیسے میں نے پہلے بتایا، ایکٹیو لسننگ، آپ نے غور سے سننا ہے. انٹرپریٹنگ نان وربل میسیجز، اگر وہ کوئی آپ کو نان وربل طریقے میں کچھ بتا رہا ہے تو آپ نے اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے. آپ جا کے جو ہے تبھی آپ کا کمیونیکیشن انہینس ہوگا، اچھا ہوگا، ٹھیک ہے. obtaining فیڈ بیک، مطلب جو آپ نے اس کو بتایا یا سمجھایا اس سے وہ کتنا سمجھ گیا، کتنا اثر ہوا، وہ آپ نے اس سے فیڈ بیک لینا ہے. فوکس، تو سب کو پتہ ہے کہ فوکس کرنا ہے زیادہ اس کے پرابلم پہ، کمیونیکیشن پہ. ایڈجسٹنگ سٹائل کیا ہوتا ہے؟ ٹو دا پیس آف پیشنٹ ٹرائنگ ناٹ ٹو ڈسپلے امپیشنس، مطلب آپ نے اس کے ساتھ ساتھ چلنا ہے، بے صبری نہیں کرنی یا کسی بات پہ اس کو فورس نہیں کرنا ہے. ایڈجسٹنگ سٹائل یہ ہوتا ہے. اچھا، اس کے بعد تھراپیوٹک کمیونیکیشن، یہ زیادہ تر آتا ہے پیپر میں. دا فیس ٹو فیس پروسیس آف انٹریکشن بٹوین nurse and client that focuses on advancing physical and emotional well-being of a patient. therapeutic communication کیا ہے کہ اس میں آپ فیس ٹو فیس کمیونیکیشن کرتے ہو بٹوین نرس اینڈ کلائنٹ، اور اس کے فزیکل اور ایموشنل بینگ ویل کے لیے یا ویل بینگ کے لیے کام کرتے ہو، ٹھیک ہے، مطلب اس کے اچھائی کے لیے کام کرتے ہو آپ. اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ تھراپیوٹک کمیونیکیشن. اچھا، اس میں دوسرا کام کیا کرتے ہیں؟ ٹو کلیکٹ انفارمیشن ٹو ڈٹرمائن ایلنس کو، جو اس کی بیماری ہے اس کو پہچاننے کے لیے ہم اس سے انفارمیشن لیتے ہیں. اسیسنگ اینڈ موڈیفائنگ بیہیویئر، اس کا بیہیویئر اسیس کرتے ہیں کہ اس میں کیا مسئلہ ہے. اور پرووائڈنگ ہیلتھ ایجوکیشن، یہ تو آسان ہے. تھراپیوٹک کمیونیکیشن ہیلپ نرس ٹو برنگ پازیٹیو چینج، آپ اس کے مائنڈ میں، اس کے ہیلتھ سٹیٹس میں ایک پازیٹیو چینج لے کے آتے ہو. یہ ہوتا ہے تھراپیوٹک کمیونیکیشن. اچھا، اس میں ہم کیا کیا کرتے ہیں کہ فوکس آن دا پیشنٹ ٹیک پلیس ان ہیلتھ کیئر سیٹنگ، اس کو ہیلتھ کیئر دیتے ہو. ڈیفائنڈ بائی پیشنٹس پرابلم، اس کو جو پرابلم ہے، دا ہیلپ نیڈیڈ اینڈ دا نرس پروفیشنل رول. اچھا، اس کو جو مطلب ضرورتیں ہیں اس کی وہ پوری کرنی ہے. اینڈ وین دا پیشنٹ از ڈسچارج، اور آپ کا تھراپیوٹک کمیونیکیشن ختم ہو جاتا ہے جب آپ کا پیشنٹ ڈسچارج ہو جاتا ہے، چلا جاتا ہے. اچھا، تھراپیوٹک کمیونیکیشن کے بھی کچھ کریکٹرسٹک ہیں، جس میں سب سے پہلے ٹرسٹ آتا ہے کہ آپ نے نرس اور کلائنٹ کے درمیان ایک ٹرسٹ قائم کرنا ہے. ایسا نہیں کرنا ہے کہ وہ آپ پہ ٹرسٹ ہی نہ کرے، ایسا کچھ بھی نہیں کرنا ہے. دوسرا کیا ہے؟ ایمپیتی. ایمپیتی کا مطلب ہے کہ آپ نے اس کے ساتھ جو ہے ہمدردی کرنی ہے. ایبلٹی ٹو انڈرسٹینڈ واٹ دا پیشنٹ از فیلنگ، آپ کے اندر یہ صلاحیت ہونی چاہیے کہ پیشنٹ جو فیل کر رہا ہے، جو اس پہ گزر رہا ہے، آپ نے اس چیز کو سمجھنا ہے، ٹھیک ہے. کیئرنگ، آپ کیئرنگ ہونے چاہیے. آپ کا جو ہے مائنڈ پازیٹیو ہونی چاہیے. پیشنٹ کے جو کنسرنز ہے، جو مسئلے، اس کے بارے میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے.
کانفیڈینشیلٹی کیا ہوتا ہے کہ اگر پیشنٹ آپ کو بتاتا ہے کہ میری یہ کچھ باتیں ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ نے کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرنی تھا، حالانکہ فیملی کے ساتھ بھی شیئر نہیں کرنی، تو آپ نے وہ چیزیں شیئر نہیں کرنی ہوتی. اچھا، اٹانومی اینڈ میوچولیٹی. اٹانومی کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ اس کو سیلف ڈائریکٹڈ، مطلب وہ آپ کو اختیار دیتے ہو اس کو کہ جو آپ نے بولنا ہے بھائی بولو. اور میوچولیٹی، آپ دونوں کے درمیان ایک باہمی تعلق ہونا چاہیے. جو آپ وہ بولتا ہے یا جو وہ مطلب آپ سے اپنے پرابلم کے بارے میں ڈسکس کرتا ہے، تو دونوں میں ایک باہمی وہ میوچولیٹی انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے کہ وہ آپ اس کی بات کو سمجھو. اچھا، مینٹیننگ سائلنس، مطلب سائلنس برقرار رکھنی ہے جب آپ کو وہ کچھ بتا رہا ہے. لیسننگ اٹینٹیولی، جو آپ کو بتا رہا ہے آپ نے غور سے سننا ہے. کنویئنگ ایکسیپٹنس بائی ناٹ بینگ ججمنٹل. اچھا، کنویئنگ ایکسیپٹنس کا مطلب کہ جو وہ بتا رہا ہے وہ آپ نے ایکسیپٹ کرنا ہے. آپ نے بولنا ہے کہ جی بالکل آپ صحیح بول رہے ہیں. آپ نے پیچھے سے مطلب ارگیو نہیں کرنا ہے اس کے ساتھ، یا پھر اس کے جو سٹیٹمنٹس ہوتے ہیں، جو باتیں وہ بتا رہا ہوتا ہے، آپ نے اس کو غلط ثابت نہیں کرنی، بس اچھا ہاں اور نہ بولنا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، آسکنگ ریلیٹڈ کویشچنز، اوپن اینڈیڈ کویشچن. آپ نے اس سے اس پرابلم کے حوالے سے ایسے کویشچنز کرنے ہیں جو اوپن اینڈیڈ ہو، مطلب جو آپ کو وہ تفصیل سے بتا سکے. پیراپریزنگ اینڈ ری اسٹیٹنگ، جو آپ کو وہ چیزیں بتا رہے آپ نے آسان الفاظ میں دہرانی ہے، ری اسٹیٹ کرنے. کلیریفائنگ مطلب یہ کہ جو چیزیں آپ کو وہ بتا رہے کلیئر کر کے آپ نے لکھنے ہیں، یا اس کو ری اسٹیٹ کرنے، دوبارہ بتانے کہ آپ نے یہ بتایا یا یہ کیا، یا جیسا آپ کا یہ مطلب ہے، یہ آتا ہے کلیریفائنگ میں. اچھا، فوکسنگ، وہی بات ہے پھر سے کہ آپ نے فوکس کر کے اس کے پرابلم پہ جو ہے فوکس کرنا ہے. اسٹارٹ آبزرویشن، اس کے بعد آپ نے اس کے بیہیویئر کو، اس کے وربل اور نان وربل جو چیزیں ہوتی ہیں اس کے باڈی میں، اس کو آبزرو کرنا ہے کہ اس میں کیا کیا مسئلہ ہے. آفرنگ انفارمیشن، اگر آپ اس کو انفارمیشن دیتے ہو اپنی طرف سے بیماری کے علاوہ، بیماری کے مطلب مطابق، یا آپ ہیلتھ کیئر دیتے ہو اس کے سچویشن کے مطابق، تو آپ ایک اچھا انفارمیشن آپ کو دیکھ سکتے ہو. مطلب آپ ہیلتھ ٹیچنگ یا ڈیسیشن میکنگ اس کو انفارمیشن دے سکتے ہو. آفرنگ سیلف، مطلب یہ کہ آپ سے جتنا ہو سکتا ہے آپ نے اس کے لیے اویلیبل رہنا ہے، اس کے لیے کرنا ہے. گیونگ جنرل لیڈس، اس کو آپ نے مطلب ایسی چیزیں بتانی ہے کہ آپ اپنے بات کو جاری رکھیں. پلیز کیری آن، گو آن، یہ چیزیں ہم استعمال کرتے ہیں. سمرائزنگ، شارٹ ریویو ہے، مطلب جو آپ نے چیزیں یا پیشنٹ نے آپ کو چیزیں بتائیں وہ آپ سمرائز کریں، ایک 2-3 لائن میں وہ چیزیں دوبارہ دہرائیں، اس کو ہم کہتے ہیں سمرائزنگ. اچھا، نان تھراپیوٹک رسپانسز کیا ہوتا ہے، مطلب کیا چیزیں آپ نے نہیں کرنی ہے. گیونگ اوپینین، مطلب اپنے آپ کی طرف سے کوئی نصیحت یا کوئی مشورہ آپ نے نہیں دینا ہے. فالس ری ایشورنس، غلط وہ کیا کہتے ہیں، غلط یقین دہانی نہیں دینی کہ بھئی تم 2 دن میں ٹھیک ہو جاؤ گے، 3 دن میں ٹھیک ہو جاؤ گے، اور بیماری جو اس کو ہے یا تو 1 سال کی ہے یا پھر 2-3 مہینے کی ہے، وہ 2-3 دن میں ٹھیک نہیں ہو پاتا، تو پھر یہ فالس ری ایشورنس میں آ جاتا ہے. بینگ ڈیفینسو، یا آپ کسی کی وہ کرتے ہو، ڈیفینس کرتے ہو، دفاع کرتے ہو کہ وہ کسی ڈاکٹر کے بارے میں اگر غلط بولتا ہے کہ اس نے یہ کام صحیح نہیں کیا تھا یا مجھے میڈیسن صحیح نہیں دی تھی، تو آپ نے یہ نہیں کہنا ہے کہ نہیں آپ غلط بول رہے ہو تو بہت اچھا ڈاکٹر ہے. یہ ساری چیزیں آپ نے نہیں بولنی، بلکہ اس کے بات کو سپورٹ کرنا ہے، ڈیفینسو نہیں بننا ہے آپ نے. اچھا، آسکنگ پروبنگ کویسچنز، مطلب وائی کویسچنز آپ نے نہیں کرنے کہ یہ کام کیوں ہوا. بینگ ججمنٹل کا مطلب کہ اپنے فیصلے اپنے نہیں کرنے یا اپنے رائے نہیں دینا. چینج دا سبجیکٹ اناپروپریٹلی، آپ نے ٹاپک چینج نہیں کرنا ہے، جو وہ آپ سے بات کر رہے ہیں وہی آپ نے سننا ہے اور دیکھنا ہے. اٹینٹیو لسننگ، پھر سے وہی چیزیں، اور یہاں پہ یہ مختلف چیزیں جو تھی نان تھراپیوٹک رسپانسز، بس آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کون کون سی ہے.
اور یہ سلائڈ یہاں پہ ہی ختم ہو جاتا ہے. آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. اینڈ دیٹس آل فار ٹوڈے. تھینک یو.